السلام علیکم دوستو اسرائیلی جیلوں سے رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل پر حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد جیل حکام نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور انہیں اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ جیل میں انہیں چھڑیوں سے مارا گیا اور ان پر تھوتھنے والے کتے چھوڑے گئے۔ حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائی گئی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے اس ہفتے اسرائیل نے 18 سال کے محمد نزل کو رہا کیا۔ انہیں اگست کے مہینے سے فرد جرم عائد کیے بغیر نفع جیل میں حراست میں رکھا گیا تھا۔ نزل کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا تھا۔ نزل کا گھر مقبوضہ گھر اب اردن کے شہر جنین کے قریب ایک گاؤں کباتیہ میں ہے۔ میڈیا کا ایک نمائندہ بتاتا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ ان کا مہمان خانہ ان کے گھر کے سب سے اوپر والی منزل میں ہے۔ وہاں پہنچے تو درجنوں سگریٹ سلگنے کی وجہ سے ہر طرف دھوئیں ہی دھواں تھا۔ ان کا ایک کزن مہمانوں کو قہوہ پیش کر رہا تھا۔ نزل کے ارد گرد مرد رشتہ داروں کی بڑی تعداد بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے دونوں ہاتھوں پر بہت ساری پٹیاں لگی ہوئی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے باکسنگ والے دستانے پہنے ہوں۔ نزل نے میڈیا کے نمائندے کو بتایا کہ 10 دن پہلے اسرائیلی گارڈ مائکروفون اور سپیکر لے کر ان کے قید خانے میں آئے اور انہیں اشتعال دلانے کے لیے چیخ کر ان کا نام لینے لگے اور تالیاں بجانے لگے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم رد عمل نہیں دے رہے تو انہوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ترتیب بنائی، بوڑھے قیدیوں کو پیچھے بھیجا اور نوجوانوں کو آگے لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ میں اپنے سر کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ میرے ہاتھ پیر توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پیر کو جب نزل کی رہائی ہوئی تو رام اللہ میں فلسطینی ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور ان کے گھر والوں نے میڈیا کو ایکس رے اور میڈیکل رپورٹس بھی دکھائیں جو میڈیا نے برطانیہ کے 2 ڈاکٹروں کو دکھائیں، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ نزل کے دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ لیکن نزل کے لیے یہ حیران کن بات نہیں ہے بلکہ انہیں اس بات کا یقین تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ابتدا میں مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن کچھ دیر بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ٹوٹ چکے ہیں، لہٰذا میں نے ان کا استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ میں صرف تبھی ان کا استعمال کرتا تھا جب میں بیت الخلاء میں جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دوسرے بوڑھے قیدی ان کے کھانے پینے اور باتھ روم جانے میں مدد کرتے تھے اور انہوں نے گارڈ سے مدد نہیں مانگی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ دوبارہ تشدد شروع کر دیں گے۔ جب میڈیا نے اسرائیل کے محکمہ جیل سے رابطہ کیا تو انہوں نے نزل کے اس بیان سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا کہ جیل سے نکلنے سے پہلے ان کا طبی معائنہ ہوا تھا اور اس میں کسی قسم کا مسئلہ سامنے نہیں آیا۔ محکمہ جیل نے نزل کی جیل سے نکل کر ریڈ کراس کی بس میں داخل ہونے کی ویڈیو بھی جاری کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نزل کے دعوے غلط ہیں۔ ویڈیو میں نزل کے ہاتھوں پر پٹیاں نہیں لگی ہوئیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ویڈیو میں ان کے ہاتھ بہت تھوڑی دیر تک نظر آئے ہیں۔ محمد نزل کا کہنا ہے کہ ان کا پہلا طبی علاج ریڈ کراس کی بس میں ہوا تھا۔ جس دن وہ واپس آئے اس دن رام اللہ کے ہسپتال کی میڈیکل رپورٹ میں انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر ٹوٹی ہوئی ہڈیاں خود سے ٹھیک نہیں ہوئیں تو ان میں پلیٹس لگانی پڑیں گی۔ BBC نے محمد نزل کی کہانی کی تصدیق کے لیے جب ریڈ کراس سے بات کی تو انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اگر کسی زیر حراست شخص کی طبی حالت کے بارے میں خدشات ہوں تو ہم براہ راست حراست میں لینے والی اتھارٹی سے بات کرتے ہیں اور اس بات چیت کی وجہ سے ہم انفرادی کیس کے بارے میں عوامی سطح پر بات نہیں کرتے۔ نزل کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی جیلوں میں گارڈز کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ گارڈز انہیں لاتے مارتے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک گارڈ نے ان کے منہ پر اپنا پاؤں بھی رکھا۔ وہ اپنے کتوں کے ساتھ اندر آئے۔ انہوں نے کتوں کو ہم پر حملہ آور ہونے دیا اور پھر ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ہمارے میٹرس واپس لے لیے، ہمارے کپڑے، ہمارے تکیے بھی اور ہمارا کھانا بھی فرش پر پھینک دیا۔ ہم لوگ بہت خوف زدہ ہو گئے تھے۔ محمد نزل نے میڈیا کو اپنی کمر اور کندھے پر اس تشدد کے نتیجے میں ملنے والے نشانات بھی دکھائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس کتے نے مجھ پر حملہ کیا اس نے بہت تیز دھاروں والی تھوتنی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی تھوتنی اور پنجوں نے میرے پورے جسم پر نشان چھوڑ دیے۔ انہوں نے بتایا کہ میگیدو جیل میں اس قسم کا تشدد 2 بار جبکہ نفع جیل میں انگنت بار ہوا۔ BBC کا کہنا ہے کہ ہم نے جن دیگر فلسطینی قیدیوں سے بات کی انہوں نے بھی یہی بتایا کہ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیلی جیلوں میں تبدیلی آئی اور انہیں پتہ تھا کہ ان سے حماس کے حملے کا انتقام لیا جا رہا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کی تنظیم کے سربراہ عبداللہ الزغری نے میڈیا کو بتایا کہ بوڑھے قیدیوں نے نوجوان قیدیوں کے منہ اور جسم پر تشدد ہوتے دیکھا اور قیدیوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ گارڈز نے ہتھکڑی لگے قیدیوں پر پیشاب بھی کیا۔ ایک فلسطینی لڑکی لمہ خطر کو اس ہفتے رہا کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنی ویڈیو شائع کی جس میں انہوں نے بتایا کہ اکتوبر کے اواخر میں جب انہیں حراست میں لیا گیا تھا تو اس وقت ایک انٹیلیجنس کے افسر نے انہیں ریپ کی دھمکی دی تھی۔
علامہ خطر نے ٹیلی فون کے ذریعے BBC کو بتایا کہ ان کے سمیت دیگر خواتین قیدیوں کو ریپ کی دھمکی دی گئی اور دامون جیل میں قیدیوں پر آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا۔ فلسطینی قیدیوں کی تنظیم کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد زیر حراست فلسطینی قیدیوں کی شہادت کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔